جب میرا شعور بیدار ہوا اور میں بالغ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی میلی نظر میری ماں کی جوانی پر تھی۔ بیوہ ماں نے اپنی عزت و عظمت کی خاطر اپنے منہ کے ذائقے اور لذیذ کھانوں کو قربان کیا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب عید کے موقع پر بہت بہترین سویٹ اعلیٰ تحائف واپس کرتی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حسرت بھری نظروں کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل آتے۔ پھر ایک طرف اعلیٰ کھانے اور بہترین کپڑے تھے اور دوسری طرف مرحوم شوہر کی عزت کی حفاظت تھی اور اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھانا تھا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری والدہ سارا دن کچھ پڑھتی رہتی ہیں، مجھے اس کی خبر نہیں۔ اب جب میں نے ابکری میں سورۃ قریش کے کمالات پڑھے تو اپنی والدہ کا وہ سب پڑھنا اور اس پڑھنے کے کمالات اور فوائد کا دیکھنا مجھے یاد آتا ہے۔ میرے جی میں تھا اب میری عمر 46 سال سے آگے نکل گئی ہے اور بوڑھی والدہ ابھی زندہ ہے۔ اس وقت وہ قسم پرسے کی زندگی میں نہیں بلکہ راج کی زندگی میں ہے۔ 5 بہن بھائیوں میں سے واحد میں تھا جس نے ماں کو سب سے بڑھ کر سہارا دیا اور عزت دی۔ میں میٹرک میں تھا تو ایک دفعہ ہمارے انگلش کے استاد نے دوران کلاس ہمیں کہا کہ سارا دن ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ میں بالغ تھا، باشعور تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی میں نے ابھی بولنا سیکھا ہی تھا کہ آپ کو کچھ پڑھتا ہوا دیکھا، آپ کیا پڑھتی ہیں؟ ماں کہنے لگی، بیٹا ایک دفعہ تمہارے والد ہمیں کشمیر کی سیر کو لے گئے تھے۔ اس وقت تو بالکل چھوٹا سا تھا جبکہ تمہاری 2 بہنیں بڑی تھیں۔ وہاں ایک گھر میں ہمارا قیام ہوا۔ اس گھر میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کو سارے گھر والے دادا جی کہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں تیرے ماتھے کی لکیروں پر مشکلات، مسائل اور صبر آزما زندگی دیکھ رہا ہوں۔ بس اگر تو نے زندگی کو بہترین گزارنا ہے تو پھر سورۃ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سدا پڑھتی رہنا۔ ہر منزل آسان ہوگی، ہر مشکل دور ہوگی اور زندگی میں تجھے وہ راحتیں برکتیں ملیں گی بیٹا جو تو نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس سارا دن کام بھی کرتی رہنا اور ہر حالت میں سورۃ قریش بھی پڑھتی رہنا۔ مجھے سورۃ قریش اس وقت تھوڑی تھوڑی آتی تھی، زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن بابا جی کی بات میں وزن اور اثر ایسا تھا کہ میں نے سورۃ قریش یاد کر لی اور میں اسی دن سے پڑھنے لگ گئی۔ تقریباً کچھ ماہ ہی پڑھی تھی کہ بیٹا تیرے والد اچانک گردوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور تھوڑا عرصہ بیمار رہ کر ہمیں روتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر مجھے اس بزرگ کی بات یاد آئی جس نے میری پیشانی کی لکیریں دیکھ کر اس وظیفے کا انتخاب کرایا تھا۔ بس بیٹا میں دن رات یہی پڑھتی تھی اور اب بھی پڑھتی ہوں۔ بیٹا اس سورۃ قریش نے میری عزت کی حفاظت کی، مجھے غیب سے رزق دیا۔ جب تم 5 بہن بھائی بیمار ہوتے تھے میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں سورۃ قریش پڑھتی تھی تو تم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کبھی ایک وقت کی روٹی ہوتی تھی، دوسرے وقت کے لیے میں فکر مند ہوتی تھی۔ بس سورۃ قریش پڑھتے پڑھتے مجھے اعتماد ہوتا تھا کہ میرا کام ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میں نے کبھی اس سورت کو بھی یقینی سے نہیں پڑھا، ہمیشہ یقین اور اعتماد سے پڑھا۔ بعض اوقات میری سورۃ قریش پڑھنے میں کمی ہوتی تھی۔ تمہارے والد خواب میں آ کر کہتے تھے تھوڑا نہ پڑھ، زیادہ پڑھ، آج تیری تعداد کم تھی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ تیرے والد خواب میں آئی، کہنے لگے تیری سورۃ قریش کی لاکھوں تعداد سے جہاں تمہارے گھریلو مسائل حل ہوئے وہاں میری قبر اور آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اب میری بخشش ہو گئی ہے۔ بیٹا اس دن سے لے کر میں آج تک سورۃ قریش ہی پڑھتی ہوں۔ تمہارے تعلیمی اخراجات کہاں سے آئے؟ میں سارا دن محنت مزدوری کرتی رہی۔ بس میری محنت مزدوری اتنی نہیں تھی جتنا مجھے رب دے دیتا تھا۔ میں نے گھر بھی چھوٹا سا اونچا کیا، میرا گھر نیچے ہو گیا تھا، بارش کا پانی اندر آ جاتا تھا۔ تمہارے کپڑے، تمہاری کتابیں، تمہارا کھانا، 2 بہنوں کی شادیاں بیٹا میں نے سورۃ قریش سے کی، اور ایک بہنوئی نے بہن کو بہت تنگ کرنا چاہا، اس کا مزاج بھی میں نے سورۃ قریش سے درست کیا۔ مجھے تو سورۃ قریش کائنات نظر آتی ہے اور میرے لیے تو سورۃ قریش دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میں نے سورۃ قریش کو اپنے شوہر کی چھاؤں سے بڑھ کر سہارا پایا، اس کو رزق کا ذریعہ پایا، اس کو حفاظت کی ڈھال پایا، اس کو اپنے تمنا اور آسرے کا ساتھ اور زندگی کا ہر ساتھ میں نے اسی سے پایا۔
میری خوشیاں سورت قریش کے ذریعے ملی، میرے غم سورت قریش کے ذریعے ختم ہوئے۔ مجھے وہ دن یاد ہے بیٹا، ایک دن تیرا چھوٹا بھائی روتا ہوا میرے پاس آیا کہ امی مجھے گیند لے دیں، امی مجھے گیند لے دیں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں لے دوں گی۔ اللہ نے غیب سے مجھے مزدوری دے دی اور تیرے بھائی کو میں نے گیند لے کر دے دی۔ وہ گیند کو چومتا تھا اور پھر مجھے آ کر کہتا تھا کہ اتنی اچھی گیند دی ہے جتنی محلے بھر کے بچوں کی بھی نہیں۔ اس کو خوش دیکھ کر میرے آنسو بہہ جاتے۔ وہ سدا خوش رہے۔ لیکن میں نے کچھ عرصے پہلے سوچا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سورت قریش سے غافل ہو گئی ہوں، کیونکہ میں نے آج تک بچوں کے تصور کے ساتھ سورت قریش نہیں پڑھی۔ اب میں نے کچھ عرصے سے اس کے تصور کے ساتھ سورت قریش پڑھی۔ بیٹا میری زندگی سورت قریش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں اچھی ماں بنوں گی اور اللہ مجھے بخش دے گا۔ کیوں؟ سورت قریش پڑھتے ہوئے مجھے 40-45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ سورت قریش کی برکت سے جنت میں نے اپنا گھر دیکھ لیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا، بہت لمبا خواب تھا، جس میں دیکھا کہ میری والدہ مجھے لینے آئی ہیں۔ ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں جنت کی ساری نعمتیں نظر آ رہی ہیں اور مجھے دکھا رہی ہیں، دیکھو یہ فلاں کا گھر، یہ فلاں کا گھر ہے۔ آخر وہ اپنے گھر لے گئیں۔ ان کا گھر بہت بڑی جنت تھی اور تحد نگاہ ان کا گھر تھا۔ میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا، امی میرا گھر بھی ہے یہاں؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ تو اچانک پیچھے سے ایک فرشتہ آیا اور وہ آ کر ماں سے کہنے لگا، اسے مایوس نہ کریں، اس کا جنت میں گھر ہے۔ اس میں خلوص، اعتماد، توجہ اور دل کی گہرائیوں سے اس نے سورت قریش پڑھی ہے۔ ایک بہت بڑا گھر جنت میں اس کا انتظار کر رہا ہے، بس صرف اس کی موت کا انتظار ہے اور یہ آئے اور اس کا گھر اس کے حوالے کیا جائے۔ جب یہ خواب ختم ہوا تو میری زبان پر کلمہ اور آنسو جاری تھے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے، اور ویسے بھی وہ خواب میں نے شب جمعہ میں دیکھا تھا۔ بیٹا تو بھی سورت قریش پڑھا کر۔ میں حیرت سے اپنی والدہ کی باتیں سن رہا تھا۔ حیران کن بات ہے، میں میٹرک میں پہنچ گیا لیکن اپنی والدہ سے آج تک اس کا ذکر نہ پوچھا۔ اس دن اتفاقاً انگلش کے استاد کے کہنے پر میں نے اپنی والدہ سے ذکر پوچھا۔ وہ ذکر نہیں تھا، وہ میری والدہ کی 40-45 سالہ زندگی کی انوکھی کہانیاں تھیں۔ میں حیرت سے یہ انکشافات سن رہا تھا۔ نہ معلوم مجھے کیوں اچانک خیال آیا کہ امی آپ کو تو بابا جی کی اجازت ہے، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ کہنے لگی ہاں بیٹا تجھے اجازت ہے۔ میں نے ابکری میں سورت قریش کے کمالات پڑھے۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی بتانے چاہیے۔ بڑی مشکل سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سورت قریش کے کمالات بتاؤں۔ سورت قریش نے مجھے زندگی میں کیا دیا، میری ماں کو کیا دیا۔ میری والدہ کی داستان بہت لمبی ہے اور بہت دراز ہے۔ اب آپ میری داستان سنیں۔ جب میں نے والدہ سے سورت قریش کے کمالات سنے، میں حیران ہو گیا کہ وہ راز میرے اوپر اب کھلا کہ میری والدہ کے ہونٹ کس طرح متحرک رہتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ کو ساری زندگی میں بہت کم روتے دیکھا، ہنستے بھی نہیں دیکھا تو روتے بھی نہیں دیکھا۔ آج والدہ نے نہ رونے کی بنیاد اس سورت قریش کا سہارا اور حوصلہ تھا۔ میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کے فوائد و کمالات میرے اوپر کھلنا شروع ہوئے۔ شاید میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، ان کا پیار، ان کی محبتیں میرے ساتھ تھیں، اور میرے اوپر کمالات اور برکات اتنا زیادہ کھلے کہ مجھے 2-3 ٹیوشن مل گئے۔ اخراجات کا بوجھ میرے اوپر سے انتہائی ہلکا ہو گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے لینا چھوڑ دیا۔ میرے اخراجات خود پورے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یوں میری زندگی کے دن رات اور میرے بہن بھائیوں کے شب و روز بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ میں خوش تھا، مطمئن تھا، اور میرے اندر ایک احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا، اے کاش دنیا کا ہر انسان سورت قریش سے دوستی لگا لیتا اور سورت قریش سے پیار کر لیتا، جس طرح ہمارا ہر مسئلہ سورت قریش کی برکت سے حل ہوا، اور آج میں بہت اچھی پوسٹ پر ہوں۔ میرے بہن بھائی بہت خوشحال ہیں، اور یہ سب سورت قریش کی برکات ہیں۔ میں پہلے علامہ لاہوتی صاحب کا انکاری تھا، لیکن ان کے وظائف اعمال میری بیوی کرتی تھی، میں نہیں مانتا تھا۔ جب سورت قریش کا تذکرہ چلا تو میرے اندر وہ والدہ کا احساس بیدار ہوا، اور وہ ساری بیتی زندگی اندر پہ اندر چلنے لگی۔
اور مجھے احساس ہوا کہ میں بھی سورۃ قریش کے کمالات آپ کو بتاؤں کہ سورۃ قریش مسئلہ نہیں، مسائل کا حل ہے۔ تیسری چیز، جب بھی میں گھر سے نکلا میں نے ہمیشہ آیت الکرسی پڑھی۔ مجھے یاد نہیں میں گھر سے نکلا ہوں اور میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ میں کبھی آیت الکرسی بھول جاؤں یہ گمان نہیں کر سکتا، بلکہ میں بھول کر بھی اس کو نہیں بھولا، اور آیت الکرسی کو میں نے اپنی زندگی کا ہمیشہ ساتھی بنایا، اور پھر آیت الکرسی نے بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں ہر نماز کے لیے جب گھر سے نکلا اور میرے قدم مسجد کی طرف اٹھے تو میں نے اس آیت الکرسی پڑھی، اور ہمیشہ آیت الکرسی نے مجھے تابندہ اور شادمان رکھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں کسی کام کی غرض سے گھر سے نکلا، مجھے بازار کا رخ کرنا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں نے چند بار آیت الکرسی پڑھی تو سامنے ایک صاحب گلی کے کونے پر بڑی سی چادر اوڑھے شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ دن تھا، میں چاشت کے نفل پڑھ کر ہی نکلا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت میری زبان پر لا تأخذوا سنۃ ولا نوم تھا۔ میں بس یہی پڑھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار برچھا تھا، جسے میں چھوٹی تلوار کہہ دوں۔ وہ میری طرف بڑھ ہی رہا تھا، سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس کی ہائے نکلی اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے تیزی سے لپک کر وہ تلوار اٹھائی، لیکن وہ اپنی پنڈلی پکڑ کر بیٹھ گیا اور درد اور تکلیف میں اتنا گم ہوا کہ اسے یہ یاد نہ رہا اور ہوش نہ رہا کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے اور کہاں ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، سب خاموش تماشائی مختلف چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے اسے ہلایا تو وہ اچانک گر گیا اور وہ دراصل بے ہوش تھا۔ سب نے کہا کوئی سانپ یا کسی زہریلی چیز نے اسے ڈسا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، اس کے لباس کو جھاڑا، پر کچھ بھی نہ تھا۔ بہت سے لوگ اس کو لعنت ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔ نہ معلوم میرے اندر کیا احساس تھا۔ میں وہاں ٹھہر گیا اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور میں ٹھہرا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ وہاں ٹھہرے۔ آخر ایک طبیب کو بلایا، اس نے اپنے طریقے سے اور اپنی دواؤں سے اس کو ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی۔ آخر وہ ہوش میں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس کی نظریں جب مجھ سے ملیں تو اس نے نظریں جھکا لیں اور وہ زور زور سے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا، خود کو گھسیٹتا ہوا میری طرف آیا اور قدموں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا کہ معاف کر دیں، میں دراصل پیشہ ور قاتل ہوں۔ آپ کا کسی کے ساتھ کھجور کے باغ کا تنازعہ تھا۔ مجھے بھی علم ہے کہ وہ باغ دراصل آپ کا ہے۔ ایک ظالم شخص اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے آپ پر مسلط کیا ہے۔ میں کئی دنوں سے آپ کی طاق میں ہوں۔ آج موقع بہترین تھا۔ جب میں آپ کے قریب لپکا، اسی انداز میں مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میری پنڈلی پر زوردار تلوار کا وار کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بنا۔ درد نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں دورہ ہوتا چلا گیا۔ اب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی پنڈلی کو دیکھا، نہ کوئی زخم، نہ خون، نہ وار۔ بس کیا ہوا؟ یقیناً جو کچھ ہوا میری سمجھ میں نہ آیا، لیکن جو ہوا میری خطا ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سچے جذبے سے معاف کر دیا اور سچی طلب سے اس کے اندر کی کیفیتوں کو درگزر کے ساتھ لیا۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھ پر آیت الکرسی کے کمالات اتنے واضح کیے کہ میں آج تک خود حیران ہوں کہ آیت الکرسی آخر چیز کیا ہے۔ میں جب تک نہیں پڑھتا تھا مجھ پر رزق کی تنگی تھی، جب سے پڑھنے لگا ہوں رزق کی بارش ہے۔ اس سے پہلے میرے گھر میں بیماریاں، تنگ دستی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، جھگڑے، بات کچھ نہیں ہوتی، خواہ مخواہ ہم آپس میں الجھ جاتے تھے۔ ایک مشکل حل نہیں ہوتی تھی، دوسری ختم نہیں ہوتی تھی، تیسری، اور یوں میری زندگی انہی مسائل و مشکلات میں مسلسل الجھی رہتی تھی۔ اور جب میں نے آیت الکرسی پڑھی، یعنی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنا شروع کیا، تو بس میرے اندر ایک راحت، خوشی، حفاظت اور کامیابی کی لہر دوڑ گئی۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور روح کی نصیحت بہت قیمتی نصیحت ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سدا بہار اور کامیاب کرتی چلی جائے گی۔ چوتھی چیز جو میری نصیحت ہے وہ یہ ہے، ہر کام، ہر عمل شروع کرنے سے پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ ابھی آپ عالم وجود اور عالم شہود میں ہیں اور عالم برزخ میں نہیں آئے۔ جب آپ عالم برزخ میں آئیں گے تو آپ کے سامنے جو حقائق اور حقیقتیں کھلیں گی وہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہ حقائق اور حقیقتیں ایسی ہوں گی جس کو اظہار کریں گے تو شاید لوگ نہ مانیں۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، 19 فرشتے اس کی مدد کو فوراً آ جاتے ہیں، 19 رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہیں، اللہ کی مدد کی 19 طاقتیں اس کے کام میں شامل ہو جاتی ہیں، 19 عذاب اس سے ٹلتے ہیں، 19 خیریں اسے ملتی ہیں، 19 خبیث جنات اور شیاطین جنہوں نے اس کے کام کو بگاڑنا تھا اور نقصان کرنا تھا وہ اس سے دور ہوتے ہیں، 19 قوتیں اور طاقتیں اور اللہ کی مدد میں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ میں نے زندگی میں جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، مجھے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ترقیاں، عزتیں، کامیابیاں، خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور مجھے ایک احساس ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے مجھے ایک نئی زندگی اور نئی جان دی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کام تھوڑی دیر کا، وقت زیادہ لگ جاتا تھا، لیکن اب کام تھوڑی دیر کا، وقت اس سے بھی تھوڑا لگتا ہے، اور میں اپنے کام کو جلدی سمیٹ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے مجھے کسی میدان میں ناکامی نہیں دی، ہمیشہ کامیابی دی ہے۔ اس نے مجھے ہر بری نظر سے بچایا، ہر برے منصوبے سے بچایا، ہر بری عادت سے بچایا اور ہر بری چاہت سے بچایا۔ میں اپنی عادات میں، چاہتوں میں، مزاجوں میں بہترین ڈھلتا چلا گیا۔ میں نے جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، مجھے خیروں نے گھیر لیا، برکتوں نے چھاؤں کر دی۔ ایک احساس عالم ارواح میں آنے کے بعد اب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ شیطانی اور نامراد چیزوں سے بچا رہتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ ایسے حادثات اور ناقابل یقین نشانوں سے بچا رہتا ہے جس کی خود اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر خبر ہوتی تو وہ اس کا بچاؤ کر لیتا، جب خبر ہی نہیں تو پھر بچاؤ کیسے کرے گا؟ بسم اللہ پڑھنے والا بہت زیادہ سکھی رہتا ہے، اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا زندگی کی راحتوں اور خوشیوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دل کی دنیا کھلتی ہے، مشکلات کی دنیا حل ہوتی ہے، پریشانیاں وجود میں نہیں آتی، مسائل حل ہوتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا رب کا محبوب، مخلوق کا محبوب، نسلوں کا محبوب بن جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور، فرشتے، پرندے، درندے اور ہر مخلوق اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ لہٰذا میری نصیحت ہے، اپنے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ اس سے زندگی میں وہ راحتیں، خوشیاں، عزتیں اور کامیابیاں ملیں گی جو آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔